الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آپ زندگی کے اندر ایک دفعہ علم وراثت سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ میرا جو ایک کورس ہے اور میری جو ویڈیو ہے یہ تھوڑی لمبی ہوگی، اور اس کے اندر میں انشاءاللہ العزیز آپ کو علم وراثت، اس کی افادیت اور اس علم کے کیا کیا مسائل ہیں، جائیداد کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، اس پر ایک تفصیلی کلام کروں گا، اور آپ میری یہ ویڈیو توجہ سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلی بات ہم اگر اس کی علم کی افادیت کی کرتے ہیں کہ اس علم کی افادیت کیا ہے، تو اس حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے کہ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علم وراثت سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ تو اس فرمان عالی شان سے کم از کم ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کے دیگر علوم جتنے بھی ہیں وہ آدھے علم ہیں، اور اس علم کو، علم وراثت کو، پیارے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا علم قرار دیا ہے۔ یہ اس علم کی فضیلت ہے اور یہ اس کی عظمت ہے، اور اسی طرح اگر ہم اس پہ روایات دیکھتے ہیں کہ اس علم کی افادیت کس قدر ہے، حالانکہ ہماری امت اگر دیکھا جائے، نبی پاک کی امت، یا اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں، تو امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف علمی وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم فرائض سیکھو، یعنی وراثت کا علم سیکھو اور اسے سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، اور یقیناً یہ علم جو ہے وہ اٹھا دیا جائے گا، اور یہی وہ علم ہے جو سب سے پہلے میری امت سے سلب کر دیا جائے گا۔ یعنی اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ اس علم کو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، اس لیے اس علم کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے۔ اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر ہی ایک روایت ذکر کی ہے جو کہ روایت اس علم کی افادیت کو بیان کرتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ یہ جو ہے فإنی امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفریضة لا يجدان احدا يفصل بینہما۔ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم فراست سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ میرا عنقریب وصال ہونے والا ہے، اور علم فرائض بھی اٹھنے والا ہے، یہاں تک کہ فرائض کے مسئلے لے کر دو شخص آپس کے اندر جھگڑا کریں گے، اور کوئی ایسا عالم نہ ہوگا جو ان کے درمیان فیصلہ کروانے والا ہو۔ تو اس سے اس علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ کس قدر اہمیت والا علم ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے اس علم کے حوالے سے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ان کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس علم سے وہ نابلد ہوتے ہیں اور وہ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے اور جائیداد تقسیم نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جو کسی کے جائیداد سے محروم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو اس کی جنت کے اندر پھر حصہ بننا تھا اس سے محروم کر دے گا۔ چلیے یہاں تک تو علم فرائض کی اہمیت ہو گئی۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔
کہ ہم اس پہ بھی کلام کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ شروع سے لے کر ایک ترتیب بار ہم اس علم کو چلیں تاکہ آپ جو ہے آپ اس کو اچھی طرح اس علم کو سیکھ چلیں۔ دیکھیں، علم فرائض کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے ورثاء کو ان کے حصے شرعی تقاضوں کے مطابق تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اس علم کے ذریعے آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے یہ جو تقسیم ہے، جائیداد کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، کن کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی ہے، یہ سارے کا سارا آپ کو اس علم کے اندر بتایا جائے گا۔ شرعی ورثاء کون سے ہوتے ہیں، ان کو جائیداد کب تقسیم کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کون سا وارث بنے گا اور کون سا وارث نہیں بنے گا، یہ سارے کا سارا ہم نے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بیان کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس علم کا موضوع کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر علم کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے۔ اس علم کا جو ٹاپک ہے، جو اس کا موضوع ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک میت کا ترکہ اور اس کے شرعی ورثاء۔ اب میت کا ترکے کی بھی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ ترکہ اصل میں ہے کیا۔ یاد رکھیے کہ ترکے کی تعریف یہ کی جاتی ہے ما ترکہ الانسان صافیا خالیا عن حق الغیر، کہ ترکہ وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی میت چھوڑ جاتا ہے اس حال میں کہ اس کا میں غیر کا حق وابستہ نہ ہو۔ یعنی میت نے جو مال چھوڑا ہے اور اس کے اندر غیر کا حق شامل نہیں ہے، وہ سارے کا سارا ترکہ کے اندر شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر میت نے مال چھوڑا ہے، مثلا 10 لاکھ چھوڑا ہے، تو اب سارے کا سارا ترکہ نہیں ہوگا، اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا۔ پھر یاد رکھیے کہ اس کے اندر یہ بھی بنیادی چیز ہے کہ اس نے قرض دینا تھا تو وہ قرض مائنس کیا جائے گا، وصیت کی ہے تو وصیت کی جائے گی۔ تو یہ امور کرنے کے بعد اب جو مال بچتا ہے وہ اصل میں ترکہ ہوتا ہے، اسی کو جائیداد کہتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے عرف عام میں میت نے جو مال چھوڑا ہو اس سب کو ترکہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب یہاں تک تو آپ نے یہ چیزیں ذہن میں ایک ایک چیز آپ نے ترتیب وائز رکھنی ہے۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ترکے کی یعنی میت کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں۔ یاد رکھے سے پہلے دو تعریفات اور آپ اپنے ذہن میں رکھ لے آئیے۔ ایک چیز ہوتی ہے، چیز ہوتا ہے ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے اس کو مورث کہتے ہیں، اور جن کو جائیداد ملے گی اس کو وارث کہتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی آپ نے تعریفات اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ مورث کسے کہیں گے، جس کی جائیداد تقسیم کی جا رہی ہے۔ جو شخص مر چکا ہے اس کو مورث کہیں گے۔ تو یہ آپ نے بنیادی طور پر ایک چیز رکھنی ہے کہ مورث وہ ہوگا جس کی آپ جائیداد تقسیم کریں گے، اور وارث وہ شخص ہوگا کہ جس کو اب حصہ ملے گا۔ اب دیکھیں، شریعت اسلامیہ کا بنیادی اصول آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے، بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے تو اس کے ورثاء پر 4 ترتیب وار حق لازم ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو فوری طور پر اس کی آپ نے جائیداد تقسیم کر دینی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اندر سب سے پہلی جو بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان نے پہلے 4 حقوق ادا کرنے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا لازم ہوگا، اور یہ حقوق ترتیب وار ہوں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ میت کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا۔ یعنی میت کے جو کفن دفن کا جو سب سے پہلے ہوتا یہی ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اب اس کی جو جائیداد ہے اس میں سے اگر کفن دفن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا۔ اب کفن دفن کے اندر یاد رکھیے، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کفن میں مرد کے لیے کیا چیزیں سنت ہیں اور عورت کے لیے کیا چیزیں سنت ہیں، اور اس کے اندر یاد رکھیے کہ کمی بیشی یہ جو ہے جائز نہیں ہوتی، ہم نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ دیکھیے، کفن کے اندر بنیادی طور پر جو ہے چند چیزیں ہیں،
میت کے جو اگر جو مرد ہے اس کے لیے 3 کپڑے سنت ہیں، یعنی 3 کپڑے وہ کرے گا۔ ایک اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے اندر جو بنیادی طور پر میت کا کفن ہے اس کے اندر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے مرد کے لیے سنت کفن جو ہے وہ 3 کپڑے ہیں۔ سب سے پہلی تو ہوتی ہے وہ ایک بڑی سی چادر ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر سے لے کر ایک بالشت اوپر ہوتی ہے اور پاؤں کی طرف سے ایک بالشت لمبی ہوتی ہے۔ اس چادر کو جو ہے وہ لفافہ کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے ازار ہوتی ہے جس کو تہبند کہتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہوتی ہے اس کو قمیض کہتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی طور پر چیزیں ہیں۔ تو مرد کے لیے سنت کفن 3 کپڑے ہیں، ایک ازار ہو گیا جس کو تہبند کہتے ہیں، ایک قمیض ہو گئی جو بغیر سلی ہوتی ہے، اور تیسری جو بڑی چادر ہوتی ہے۔ اور ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے لفافہ آتا ہے، بڑی چادر، پھر ازار آتی ہے اور پھر قمیض آتی ہے۔ تو یہ مرد کے لیے 3 کپڑے جو ہے یہ سنت قرار پائیں گے۔ اسی اگر عورت کی بات کریں تو عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں۔ 3 کپڑے تو یہی، اور ایک ہوتی ہے اسکارف وغیرہ، اس کو کفنی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسکارف چوتھا کپڑا ہو گیا، اور 5واں سینہ بند ہوتا ہے۔ تو یہ 5 کپڑے جو ہے عورت کے لیے سنت ہے۔ اس کے اندر یہ بلا وجہ مرد کو 2 کپڑوں میں نہیں دیں گے یا 3 سے زیادہ میں نہیں دیں گے، اور عورت کو یاد رکھیے کہ بلا وجہ جو ہے وہ 4 کپڑوں میں نہیں دیں گے یا 5 سے زیادہ میں نہیں دیں گے۔ یہ ذرا جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جو قیمت کی بات کرتے ہیں، ہم قیمت پہ بھی چلے جاتے ہیں کہ قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک جو ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے افراد ہیں، ایک درمیانے درجے کے افراد ہیں، اور ایک متوسط درجے کے افراد ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اعلیٰ درجے کے لے لیجئے، درمیانے درجے کے، اور پھر جو ہے بیچارے جو غریب طبقہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کا جو افراد ہیں، جو امیر طبقہ ہے، یاد رکھیے کہ ان کو جب کفن دیا جائے گا تو پھر اعلیٰ درجے کا ہی دیا جائے گا۔ اعلیٰ درجے سے دینے سے مراد یہ ہوگا کہ جو وہ قیمتی کپڑا اپنی زندگی کے اندر پہنتا تھا اتنا قیمتی کپڑا ہی آپ نے میت کو پہنانا ہے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہو گیا۔ تو عام طور پر امیر جو شخص ہوتا ہے وہ قیمتی کپڑا ہی پہنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کپڑے کی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ایک کپڑا جو ہے وہ 1000 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، 2000 کا بھی ہو سکتا ہے، 5000 کا بھی ہو سکتا ہے، 10,000 اور لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ امیر شخص جو ہے وہ مہنگا لباس پہنتا ہے، ہوگا سفید ہی، لیکن قیمت کی کوالٹی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ وہ اعلیٰ کپڑا ہی اس کو دیا جائے گا، اس کو ادنا کفن اب نہیں پہنایا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں یا متوسط درجے کے لوگ ہیں، اب ان کو درمیانے درجے کا کفن دیا جائے گا۔ یہ بات تو ہو گئی تب کہ جب میت کی جائیداد سے آپ نے کفن کرنا ہے، کفن دینا ہے۔ اب اگر کوئی فرض کر لیجئے کوئی وارث اپنی مرضی سے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو کفن پہنانا چاہے تو پہنا سکتا ہے، اور اس کے اندر بھی بنیادی طور پر اصول یہ رکھیں گا کہ اب اگر وہ غریب ہے تو اپنی مال کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو اپنے مال سے جب دینا چاہتا ہے تو اعلیٰ درجے کا بہرحال وہ کفن دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے جو تیجا 40واں ہوتا ہے وہ میت کے مال سے نہیں کیا جائے گا، بس آپ نے یہی بنیادی چیز رکھنی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں تدفین کے معاملات ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو تدفین ہوتی ہے اس کے لیے قبر کی زمین لی جاتی ہے، پھر قبر کی کھدائی کے معاملات ہوتے ہیں،
پھر اگر گاڑی دور ہے تو اس کو جو قبرستان دور ہے تو میت کو اس پر گاڑی پر لے کر جایا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہوں گے یہ میت کے اب مال سے کیے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو اضافی چیزیں ہوں گی، خرچے ہوں گے، وہ میت کے مال سے بہرحال نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ پہلی آپ کو میں نے چیز بیان کر دی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس کے بعد قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ دیکھا جائے گا کہ میت نے کسی کا کوئی قرض ادا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر قرض ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے پھر قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اب قرض کے حوالے سے بھی بنیادی طور پر آپ نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک قرض ہوتا ہے وہ قرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہے، اور ایک قرض کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ تو جو اللہ کا قرض ہے اس کو حق اللہ سے تعبیر کہیں گے، اور جو بندوں کا قرضہ ہے اس کو حقوق العباد سے تعبیر کیا جائے گا۔ حق اللہ کا جہاں تک مسئلہ رہ گیا، اس کے اندر بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ جیسے کچھ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، اسی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ جیسے کسی کا قسم توڑ لی، اس قسم کا کفارہ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں، ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے آتا ہے۔ اللہ کے حقوق سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس حوالے سے یاد رکھیے کہ ان کی اگر میت نے وصیت کی تھی تو میت پر اب ان کی اس قرض کو، اللہ تعالیٰ کے قرض کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر یاد رکھیے کہ اس قرض کی میت نے وصیت نہیں کی تھی تو اب اس قرض کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ دوسرا اس کے اندر یہ بنیادی چیز پر ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ جو بندوں کا دینا ہوتا ہے۔ بندوں کے قرض کے اندر بنیادی اصول آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بندوں کو قرض ہے، اس کے اندر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر وہ قرض کی صحت ثابت ہے۔ قرض کی صحت ثابت ہونے سے مراد کیا ہے کہ میت نے باقاعدہ طور پر کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات رکھے تھے۔ تو اب اگر باقاعدہ طور پر کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات رکھے تھے تو یہ ایک ایسا قرض ہے جس کی صحت ثابت ہے۔ تو حقوق العباد کے اندر قرض کی صحت، اس کی اتھینٹسٹی ہونا ضروری ہے۔ اب اتھینٹسٹی کی کیا معیار ہے؟ دیکھیں اتھینٹسٹی کا معیار یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر دو گواہ موجود ہوں، تو یہ اس چیز کی اتھینٹسٹی ہے۔ دوسری بات یہ لے لیجئے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس نے کوئی اسٹامپ پیپر لکھوایا ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتایا کہ گیا ہو، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ ڈائری پر لکھ کے گیا ہو۔ الغرض یہ کہ کسی بھی چیز طریقے سے کوئی اتھینٹسٹی حاصل ہو جائے، کوئی پروف مل جائے، تو اس پروف کی بنیاد پر اس قرض کی صحت ثابت ہو جائے گی۔ اب جب قرض کی صحت ثابت ہو گئی تو یاد رکھیے کہ اب اس قرض کی ادائیگی لازم ہوگی، اور اگر اتھینٹسٹی ثابت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اس قرض کی ادائیگی ہم پر لازم نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے بنیادی طور پر جو ہے رکھنا ہے۔ اس کی اتھینٹسٹی، اس کا پروف اس لیے رکھا گیا کہ کوئی بھی شخص کل کو اٹھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی آپ کے والد نے ہمارا حق دینا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ شریعت نے باقاعدہ طور پر اس کے گواہ مقرر کیے ہیں کہ گواہ ہونے چاہیے، وہ گواہ آ کر گواہی دیں۔ اب جب وہ گواہی دے دیں گے تو پھر اب اس قرض کی صحت ثابت ہو جائے گی۔ جب اس قرض کی صحت ثابت ہو جائے گی تو پھر اس قرض کی ادائیگی بھی لازم ہو جائے گی۔ تیسرا بنیادی اس کے اندر حق یہ ہے، یاد رکھیے کہ اب تیسرا بنیادی حق یہ بنے گا کہ میت نے اگر کسی چیز کی وصیت کی تھی تو اب اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یاد رکھیے وصیت کے اندر کچھ بنیادی چیز یاد رکھ لیجئے گا۔ وصیت ہمیشہ تہائی مال تک ادا کی جائے گی، تہائی سے زیادہ مال کی وصیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ تہائی مال تک وصیت پوری جائے گی، اور تہائی مال سے زیادہ جو وصیت ہے
وہ ورثہ پر لازم نہیں۔ لہذا اگر کسی نے کل مال کی وصیت کی تو یہ وصیت باطل ہوگی، اس کے اندر تہائی مال نافذ ہوگی۔ اسی طرح ایک بنیادی اصول یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو شخص آلریڈی وارث بن رہا ہے اس کے حق میں اگر وصیت کی جاتی ہے تو پھر یہ وصیت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس وصیت کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اسی نے حرام کام کی وصیت کر لی تو بھی یہ بھی وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ کسی نے بچوں کو محروم کرنے کے نیت سے یا ویسے ہی اگر کل مال کی وصیت کر دیتا ہے تب بھی اس وصیت کو نہیں مانا جائے گا، یہ وصیت باطل ہوگی اور تہائی مال تک نافذ ہوگی۔ ناجائز امور کی وصیت بھی باطل ہوگی اور فضول کاموں کی جو وصیت ہوگی یہ بھی بہرحال باطل ہوگی۔ تو یہ تیسرا بنیادی حق۔ اب چوتھا بنیادی حق میں یہ بنتا ہے کہ اب جو مال بچ گیا ہے اس کو شرعی طریقے کے مطابق ورثاء پر تقسیم کرنا، یعنی جو طریقہ قرآن حدیث اور اجماع کے اندر ورثاء کے لیے بیان کیا گیا ہے ان طریقوں کے مطابق آپ نے اس مال کو تقسیم کرنا ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں، یہ اب آپ نے ذہن میں رکھ لیا کہ ورثاء پر 4 ترتیب وار حق لازم ہونے ہیں۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر اس کی کہتے ہیں قرض کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر وصیت اور چوتھے نمبر پر جائیداد کی تقسیم۔ تو یہ آپ لوگوں کو نئی نئی باتیں بھی معلوم ہوتی ہوں گی۔ اب ذرا چلتے ہیں اس بارے میں کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ 4 ترتیب بار حق ہوں گے، تو پھر اب ہم نے ابتدا کس طرح کرنی ہے اور جو ہے حصے قرآن پاک کے اندر کیا کیا بیان کیے گئے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو جائیداد تقسیم کرنی ہے وہ اصحاب فروض پر کرنی ہے۔ جو اصحاب فروض ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کو حصہ دینا ہے۔ اب اصحاب فروض کون سے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اصحاب فروض وہ ہیں کہ جن کے حصے قرآن کے اندر متعین ہیں۔ اب یہ کتنے افراد ہیں اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے حصہ اصحاب فروض کو دینا ہے۔ اس کے بعد اسبات آ جاتے ہیں، یعنی اسبات سے مراد جو عام طور پر انسان کی نسل ہوتی ہے پھر اس کو دیا جائے گا۔ اور پھر اسبات کے بعد اگر پھر مال بچ جاتا ہے، یعنی اسبات اگر نہ ہو تو پھر دوبارہ دیکھیں گے کہ وہ مال ذوی الفروض پر لوٹایا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو پھر اس میں جو ہے دوبارہ جو ہے وہ مال ذوی الفروض پر لوٹا دیا جائے گا۔ اور اگر ذوی الفروض جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر ذوی الارحام وغیرہ پر مال لوٹایا جاتا ہے، اور آخر میں اگر کوئی وارث نہیں ہوتا تو بیت المال پر جو ہے وہ مال لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ تقسیم ہے، انشاءاللہ اس کی پھر تفصیل ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہماری ایک بنیادی چیز ہے جو عربی کتب ہے اس کے اندر اس طرح ہوتا ہے فصل فی الموانع الارث، یعنی جو وہ افراد جو وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کی اصطلاحات استعمال ہوں گی وراثت کے اندر، ایک محروم کا لفظ استعمال ہوگا اور ایک محجوب کا لفظ استعمال ہوگا۔ محروم وہ شخص ہوتا ہے جو سرے سے وارث ہی نہیں بنتا، اور محجوب وہ شخص ہوگا کہ جو وارث تو بنتا ہے لیکن کسی خاص صورت کی وجہ سے وہ جو ہے جائیداد سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، یا تو بعض حصے سے تو یا پھر کل حصے سے، لیکن محروم بہرحال سرے سے وارث نہیں بنتا۔ یاد رکھیے کہ جو اس کے اندر وراثت سے محرومی کے اسباب ہیں اس پر ہم ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ تو وراثت سے محرومی کا جو اسباب ہے وہ 4 اسباب ہیں۔ کوئی شخص 4 اسباب کی وجہ سے وہ محروم ہو سکتا ہے، یعنی سرے سے وارث ہی نہ بنے۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ غلامی، اب وہ غلامی چاہے کامل ہو یا ناقص، جس کو عربی کے اندر جو ہے وافر کہا گیا یا ناقص کہا گیا ہے۔ تو غلامی اگر پائی جاتی ہے تو پھر غلام کو جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو غلامی پہلے کے دور کے اندر غلامی ہوتی تھی تو غلام کو جو بھی مال ہوتا تھا اس کے آقا کا ہو جاتا تھا۔ تو اگر باپ آزاد ہے، وہ باپ فوت ہو گیا، بیٹا غلام ہے، تو یاد رکھیے کہ اب بیٹے کو باپ کی جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا۔
تو غلامی کامل ہو یا ناقص ہو، غلامی کامل یہ ہوتی تھی کہ آقا کے مرنے کے بعد وہ غلام آزاد نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ غلام جو تھا وہ آگے جو وراثت کے طور پر منتقل ہو جاتا تھا۔ اور غلامی ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے آقا کے مرنے کے بعد وہ غلام آزاد ہو جاتا تھا۔ تو یہ ذرا آپ نے ایک چیز یہ بھی رکھنی ہے، غلامی ناقص اور غلامی وافر کا مفہوم بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم ذرا چلتے ہیں کہ دوسرا شخص جو محروم ہوگا وہ کون سا ہے۔ یاد رکھیے کہ دوسرے نمبر پر جو محروم ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے قاتل۔ تو قاتل اگر اپنے مورث کو ہی قتل کر دیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قتل کی بنیادی طور پر جو کچھ اقسام ہیں، تو ان اقسام میں سے اگر کوئی قسم پائی جائے گی تو جو ہے پھر وراثت سے محروم ہوگا۔ دیکھیے کہ قتل عمد ہو یا قتل شبہ عمد ہو، تو اس صورت کے اندر انسان جو ہے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس پر کہتے ہیں دیت وغیرہ بھی لازم آتی ہے، بعض صورتوں میں قصاص بھی لازم آتا ہے۔ تو قتل عمد کیا ہے؟ کسی کو باقاعدہ طور پر ہتھیار کے ذریعے قتل کرنا۔ ہتھیار مطلب ہر وہ چیز جو قتل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ ہتھیار ہوتا ہے۔ اب چاہے بندوق لے لیجئے، چاہے تلوار لے لیجئے، کوئی اور چیز جو خاص طور پر قتل کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو وہ چیز اس کی وجہ سے یاد رکھیے کہ انسان پر اگر جان بوجھ کر کسی کو ارادتاً قتل کرتا ہے تو یہ قتل عمد ہے، اور قتل عمد کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ارادہ دوسرے کو قتل کرنے کا نہیں تھا، بس یہ تھا کہ نشانے کے اندر غلطی ہو گئی، مارنا وہ کسی اور کو چاہتا تھا اور لگ کسی اور کو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر اب یہ جو قتل ہوگا، اس قتل کو قتل جو ہے شبہ عمد کہتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر بھی انسان وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ قتل کی اور بھی دو قسمیں بنتی ہیں، قتل خطا ہوتی ہے، قتل بالسبب ہوتی ہے۔ تو اس لیے قتل شبہ عمد یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں مارا، مارا جان بوجھ کر ہی ہے، لیکن جس چیز سے مارا ہے وہ قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ قتل خطا یہ ہوتی ہے کہ مارنا کسی اور کو چاہ رہا تھا، لگ گیا بندے کو، یہ قتل خطا ہوتی ہے۔ اور قتل بالسبب یہ ہوتی ہے کہ ایسے اسباب پیدا کرنا جس سے کسی کی موت واقع ہو جائے۔ تو بہرحال یہ چیز آپ کو بیان کر دی۔ پھر ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر دین مختلف ہو گئے، مرنے والا مسلمان تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ کافر تھا، یا کافر مرا ہے اور اس کا بیٹا مسلمان ہے، تو پھر ایک دوسرے کی جائیداد جو ہے یہ نہیں کہتے ہیں پائیں گے۔ تو مرتد اگر کوئی شخص ہو گیا تو وہ اپنے والد کی جائیداد کو نہیں پائے گا۔ اور چوتھی چیز جو وراثت سے محرومی کی ہے وہ یاد رکھیے اختلاف دارین ہے، دو ملکوں کا علیحدہ ہونا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو حکم ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اگر کوئی رشتہ دار پاکستان میں ہے اور دوسرا رشتہ دار انڈیا کے اندر ہے، تو پاکستان کے اندر کوئی وارث اگر کوئی شخص آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھیے کہ وہ اس کی جائیداد سے حصہ پائے گا۔ تو یہ تو آپ کو میں نے اب وہ افراد بتا دیے کہ جن کو وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بنیادی چیز ایک اور بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کتنے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی سا ایک سوال ہے، یاد رکھیے، اور یہ بھی بڑا معلوماتی ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک کے اندر 6 حصے بیان کیے گئے ہیں ٹوٹل۔ تو ان 6 حصوں کو فروض مقدرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فروض مقدرہ یعنی مقرر حصے۔ قرآن کے اندر جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہ 6 حصے ہیں۔ ان میں سے ایک نصف ہے، کہتے ہیں ہاف، جس کو کہتے ہیں 1/2۔ دوسرا جو ہے وہ ربع ہے، 1/4، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ سمن ہوتا ہے، 8واں حصہ، 1/8۔
चौथा जो बयान किया गया है वो सुलुस है 1/3, जिसको तिहाई कहते हैं। पांचवा हिस्सा है 2/3, जिसको 2 और 3 2/3 कहते हैं। और जो छठा हिस्सा बयान किया गया उसको सुदुस कहते हैं 1/6। ये चीज़ें मैंने, ये मैथ से मुताल्लिका है और मैथ इसमें आपको आना चाहिए। अब चले हम इन पे बात कर लेते हैं। हाफ यानी 1/2 किसी भी चीज़ है उसके 2 आप हिस्से कर लें तो हर हिस्सा कुल का आधा हिस्सा कराएगा। मसलन एक है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दी तो हाफ हाफ आ जाता है, निस्फ निस्फ, तो निस्फ निस्फ मिलकर फिर वो कहते हैं 1 बन जाएगा। 2 है तो उसका निस्फ 1 बन जाएगा, 4 है तो उसका निस्फ 2 बन जाएगा। तो अला हाज़ल क़ियास इसी तरह आप इन चीज़ों को देख लीजिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है रुबू 1/4, चौथाई हिस्सा। किसी कोई चीज़ है उसके 4 हिस्से कर लीजिए तो हर हिस्सा कुल का 1/4 हो जाएगा। मतलब 4 है तो 4 को 4 हिस्सों में से कर लीजिए, 1 1 1 1, तो 4 1 मिले तो 4 बनता है। तो इस 4 का 1/4 क्या बनेगा? 1। ये ज़रा देख लीजिए। अब तीसरा है 8वां 1/8, तो किसी चीज़ के, जिसको अरबी के अंदर सुमुन कहते हैं, अब किसी चीज़ के 8 हिस्से कीजिए, 8 हिस्सों में से हर हिस्सा कुल का 8वां हिस्सा का, मतलब ये 8 है तो वह 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 8 1 मिले 8 बनता है, तो हर एक कुल का 8वां हिस्सा बनेगा। फिर इसी तरह देखिए सुलुसान है 2/3, किसी चीज़ के 3 है, इसके आप 3 मुख्तलिफ हिस्सों में कर लीजिएगा, 1 1 1, तो अब 2 1 मिले तो 2 और 3 बनता है, और 1 1 मिले तो 1 और 3 बनता है। अगर सुदुस आप जानना चाहें, 1 और 6 कर जानना चाहें, तो जैसे ये 6 है, इनमें से हर 1 6 का 1/6 हो जाएगा, तो 1 6 मिले तो 6 बनता है। तो मालूम हुआ कि 1 जो है वो 6 का 1/6 है। तो ये आपने ये चीज़ें भी याद रखनी है। अब जैसे देखिए, मैंने जैसे शुरू के अंदर आपको ये चीज़ बयान की थी कि हमने ये चीज़ देखनी है कि सबसे पहले जायदाद किसको तकसीम करनी है। ये एक आपको बुनियादी चीज़ मैंने बयान कर दी थी। तो याद रखिए कि जायदाद जो है हमने जो सबसे पहले देनी है वो देनी है असहाबे फुरूज़ को। असहाबे फुरूज़ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बयान कर दी थी। असहाबे फुरूज़ है क्या? याद रखिए कि असहाबे फुरूज़ वो अशख़ास हैं जिनके हिस्से कुरान के अंदर मुतय्यन है। तो कुरान ने जिनके हिस्से बयान कर दिए हैं वो असहाबे फुरूज़ करार पाते हैं। अब असहाबे फुरूज़ की याद रखिए कि असहाबे फुरूज़ के अंदर 12 अफराद हैं। इन 12 अफराद को आपने हिस्सा देने हैं। वो 12 अफराद कौन से हैं? इनके अंदर 4 मर्द हैं और इनके अंदर 8 औरतें हैं। 4 मर्द 8 औरतें, और कुल मिलाकर ये क्या बन जाएंगे? 12 बन जाएंगे। अब वो 4 मर्द कौन से हैं और 8 औरतें कौन सी हैं, इसको भी हम ज़रा देखते हैं। अब 4 मर्दों के अंदर याद रखिए कि सबसे पहले आता है बाप, फादर। दूसरा आता है जद सही। जद सही आम तौर पर ये दादा, परदादा और ऊपर की जो नस्ल है उनको कहा जाता है। और जद सही की तारीफ ये कहते हैं कि मैयत के वो रिश्ता जिसके दरमियान जिसका मैयत से रिश्ता, यानी वो शख्स जिसका मैयत से रिश्ता कायम होने में दरमियान में किसी औरत का वास्ता ना हो, जैसे दादा बाप का बाप और परदादा दादा का जो बाप होता है। तो ये याद रखिए, इसको जद सही कहते हैं। इसके अंदर आपने बेसिक उसूल ये भी याद रखना है कि जो जायदाद एक तकसीम की जाएगी, ये जो वारिस हैं सारे, ये मरने वाले के एतबार से देखने हैं। मरने वाले का बाप, मरने वाले का दादा, मरने वाले का भाई, मरने वाले की बेटी, मरने वाले की माँ, मरने वाले की बीवी, मरने वाले की दादी वगैरह, ये सारी आपने चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी है कि इन तमाम रिश्तों का ताल्लुक जो होगा वो मरने वाले के एतबार से होगा। तो अब ज़रा देखते हैं, मैंने आपको बता दिया, पहला हो गया बाप, दूसरा हो गया जद सही। जद सही की मैंने तारीफ बयान कर दी
کہ جس کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہو وہ جد صحیح ہوتا ہے، اور اس کے اندر دادا پردادا یہ اوپر تک کے جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے جد صحیح کے اندر داخل ہوں گے۔ پھر اگلی جو چیز چلتے ہیں، اگلی جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اخیافی بھائی۔ یاد رکھیے کہ اخیافی بھائی کہتے ہیں ماں شریک بہن بھائی کو۔ ماں شریک، ایک عورت ہے، اس نے دو مردوں سے نکاح کیا تھا، ایک مرد سے نکاح کیا، اس سے بھی اولاد ہو گئی، وہ پھر کسی طرح فوت ہو گیا، اب اس نے دوسرے مرد سے کر دیا تو اس عورت کی دوسرے مرد سے بھی نکاح اولاد ہوگی، تو اب اس عورت کے پہلے مرد سے بھی بچے ہیں اور دوسرے مرد سے بھی بچے ہیں، تو یہ جو ایک ماں کے بچے ہیں جو دو مختلف باپوں سے ہیں، یعنی ماں ایک باپ علیحدہ علیحدہ ہو، تو ایسے بہن بھائیوں کو عربی کے اندر اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں۔ تو اخیافی بھائی جو ہوگا یہ تیسرا مرد آ گیا، اور چوتھا مرد آتا ہے وہ شوہر۔ تو یہ چار مرد ہیں، ان چار مردوں کو سب سے پہلے حصہ دیا جائے گا۔ بات کی جائے عورتوں کی، عورتوں کے اندر یاد رکھیے کہ عورتیں 8 عورتیں ہیں، ان 8 عورتوں کو حصہ دیا جائے گا۔ ان 8 عورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 عورتیں کون کون سی ہیں۔ دیکھیے کہ پہلی جو ہو گئی بیوی ہو گئی، پھر دوسرے نمبر پر بیٹی ہو گئی، پھر اسی طرح پوتی ہو گئی، پوتی آگے نیچے تک، اس کے بعد حقیقی بہن ہے جن کا ماں باپ ایک ہو وہ حقیقی بہن ہوتی ہے، پھر ایک کو اصطلاح استعمال ہوگی اللاتی بہن۔ اللاتی بہن کا مراد یہ کہ باپ شریک اگر ایک شخص ہے اس نے 2 عورتوں سے کیا ہے، اخیافی کا میں نے کہا تھا ماں شریک کے دونوں کی ماں ایک ہو، اگر ایسے بہن بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے لیکن مائیں علیحدہ علیحدہ ہے، تو اب یہ جو بہن بھائی بنیں گے ان کو اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں۔ تو باپ شریک یعنی اللاتی بہن، اسی طرح اخیافی بہن، پھر ماں، اور پھر جدہ صحیحہ۔ جدہ صحیحہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جس کی میت سے رشتہ داری قائم ہونے میں درمیان میں نانا کا واسطہ نہ ہو تو وہ جدہ صحیحہ ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر نانی دادی کے لیے جو ہے جدہ صحیحہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چلیں یہ آپ نے اصحاب فروض پڑھ لیجئے، اب آپ شروع سے ذہن میں رکھ لیجئے، سب سے پہلے ہم نے اس علم کی تعریف بیان کی تھی، پھر ہم نے اس کی افادیت بیان کی تھی، پھر آپ کو بیان کیا تھا کہ میت کے ترکے کے اندر کیا کیا حقوق لازم ہوں گے، پھر آپ کو اصحاب فروض میں نے بیان کر دیے، اور پھر میں نے آپ کو فروض مقدرہ بیان کیے۔ تو یہ 5 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور پھر اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنی جو ہے جائیداد دی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے بنیادی چیز دیکھ لیجئے، سب سے پہلے ہم نے پڑھا اصحاب فروض کو آپ نے حصہ دینا ہے۔ اب اصحاب فروض کون سے ہیں میں نے بیان کر دیا، 12 افراد ہیں، تو ان 12 افراد کو سب سے پہلے آپ نے حصہ دینا ہے۔ اب 12 افراد کے اندر یاد رکھیے کہ یہ جو 12 افراد ہیں، ان 12 افراد میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے باپ۔ اب باپ کو سب سے پہلے آپ نے حصہ دینا ہے۔ اب باپ کو حصہ دینا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر شخص کو صحاب فروض میں ایک حصہ فکس نہیں ہوگا، ان کے حصے مختلف ہوں گے جس کی ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ باپ کی 3 مختلف حالتوں کے اندر مختلف حصہ دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے باپ کی جو حالت ہے اس کو سدس کہتے ہیں، 1/6 کہتے ہیں۔ تو باپ کو جو حصہ دیا جائے گا یاد رکھیے، پہلا حصہ، پہلی جو اس کی حالت ہے، پہلی حالت میں اس کو سدس دیا جائے گا، 1/6 دیا جائے گا، چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ یہ باپ کی پہلی حالت ہے۔ پھر ذہن میں رکھ لیجئے باپ کی فرسٹ حالت یہ ہے کہ باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور یہ چھٹا حصہ کب دیا جائے گا، اس کے بھی ایک کنڈیشن ہے۔ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر میت کی مذکر اولاد موجود ہو تو باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔
اب مذکر اولاد سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اولاد کا جب لفظ آئے گا نا تو وہ بیٹا بیٹی پر آئے گا، پوتا پوتی پر آئے گا، اور نیچے کے لیے یعنی اولاد مطلقاً میت کی اولاد وہ بیٹے سے شروع ہو کر نیچے تک اور بیٹی سے شروع ہو کر اگلی نسل تک جائے گی۔ تو اب دیکھیں مثلا جیسے اولاد کے اندر مذکر اولاد سے مراد کیا ہوگا؟ بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہ نیچے تک جو نسل ہوگی عربی کے اندر اس سب کو اولاد کہیں گے۔ تو میت کی اولاد اگر موجود ہے یعنی بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہے، پڑپوتا موجود ہے، اب میت کے باپ کو صرف چھٹا حصہ ملے گا اور اس سے علاوہ اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ یہ آپ نے چیز سمجھ لی۔ دوسری چیز ذرا دیکھ لیجئے کہ دوسری صورت کے اندر یہ ہوگا کہ میت کو اس کے باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور دیگر ورثاء کو دینے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے وہ بھی باپ کو دیا جائے گا۔ بچ جانے والے مال کو شریعت کی اصطلاح کے اندر یاد رکھیے عصبہ کہتے ہیں۔ تو دوسری صورت کے اندر عصبہ کے طور پر بھی اس کو وہ مال دیا جائے گا۔ اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ بھی ذرا آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ بچ جانے والا مال دیا جائے گا، اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ اگر میت کا بیٹا یعنی مذکر اولاد موجود نہیں ہے، البتہ مؤنث اولاد موجود ہے یعنی بیٹی موجود ہے، پوتی موجود ہے، پڑپوتی موجود ہے نیچے تک، تو اب باپ کو چھٹا حصہ بھی دیا جائے گا، اور دیگر ذوی فروز کو بیٹی پوتی وغیرہ یا کوئی اور اصحاب فروز کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ پھر کیا دیا جائے گا؟ وہ اب باپ کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ دوسری حالت آ گئی۔ باپ کی جو تیسری حالت ہے، یاد رکھیے کہ باپ کی تیسری حالت یہ بنے گی کہ اگر میت کی مذکر اور مؤنث اولاد موجود نہیں ہے، تو نہ میت کی مذکر اولاد موجود ہے نہ میت کی مؤنث اولاد موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے باپ کو دیکھا جائے گا کہ کوئی اور وارث موجود ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی اور وارث موجود ہے تو اس کا حصے دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ سارا باپ کو مل جائے گا، اور اگر کوئی اور وارث موجود نہیں تو یاد رکھیے کہ کل کا کل مال پھر باپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اس کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ یہ پہلی حالت ہے تو میت کا باپ موجود ہے اور میت کا بیٹا موجود ہے۔ اب دیکھیے یہ فرسٹ حالت ہے، ایسی حالت میں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور بقیہ حصہ بیٹے کو چلا جائے گا۔ اب کرنا یہ کہ مسئلہ آپ نے 6 سے بنانا ہے، 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوتا ہے وہ باپ کو مل جائے گا، اور بقیہ جو 5 حصے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ میت کے بیٹے کو مل جائیں گے۔ دوسری صورت اس کی یہ دیکھ لیجئے، دوسری صورت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے جب مؤنث اولاد موجود ہو، مثلا میت کا باپ موجود ہے اور میت کی بیٹی موجود ہے، اب میت کے باپ کو چھٹا بھی ملے گا اور بیٹی کو نصف ملے گا۔ ہم یہاں 6 سے مسئلہ بنائیں گے، پہلے 1 اس کا دے دیں گے اور پھر جو ہے یہ بیٹی کو ہم 3 حصے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 حصے بچ گئے، 2 حصے پھر باپ کو چلے جائیں گے۔ تیسری صورت دیکھیے کہ یہاں ہمارے پاس جو آ گیا ہے وہ باپ ہے اور یہ ماں ہے۔ اب دیکھیں میت کی مذکر مؤنث اولاد نہیں ہے، میت کی مذکر مؤنث اولاد نہیں ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا؟ باپ عصبہ بن جائے گا، پہلے ماں کا حصہ نکال دیں گے، ماں کا حصہ نکالنے کے بعد اب جو مال بچ جائے گا وہ سارے کا سارا جو ہے اس کو یعنی میت کے باپ کو بطور عصبہ مل جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں ذرا دوسری چیز پر۔ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ دیکھیں دوسری چیز ہے جد صحیح کے احوال۔ جد صحیح سے مراد کیا ہوگا؟ دادا پردادا نیچے تک، ان کے ہم حالتیں ذرا بیان کرتے ہیں کہ جد صحیح کی حالتیں کیا ہیں۔
یاد رکھیے کہ جد صحیح کی 4 حالتیں ہیں، 3 حالتیں تو سیم باپ والی ہیں، یعنی اگر میت کی مذکر اولاد موجود ہے تو دادا کو چھٹا حصہ مل جائے گا، میت کی مؤنث اولاد موجود ہے تو دادا کو چھٹا حصہ بھی مل جائے گا، پلس جو مال بچ جائے گا وہ بھی دادا کو دے دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ کہ میت کی مذکر مؤنث اولاد نہیں، تو اب دیکھیں گے کوئی اور وارث موجود ہے یا نہیں۔ اگر کوئی اور وارث موجود ہے تو پہلے اس کا حصہ نکال دیں اور بقیہ حصہ دادا کو مل جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ کہ محروم، اگر میت کا باپ موجود ہے تو پھر دادا کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو دادا کی یہ جو 4 حالتیں ہیں، ان میں سے 3 حالتیں تب ہوں گی جب باپ موجود نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اگر باپ موجود ہے تو دادا پھر محروم ہو جائے گا۔ اب ہم ذرا چلتے ہیں آگے اخیافی بھائی بہنوں کے احوال کے طرف۔ تو اخیافی بھائی بہن یاد رکھیے کون سے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اخیافی بھائی بہن میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ اخیافی بھائی بہن وہ بھائی بہن ہوتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہوتی ہے، یعنی ماں شریک بہن بھائی۔ تو ماں شریک جو بہن بھائی ہیں ان کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں۔ تو ماں شریک، ماں نے 2 نکاح کیے تھے، ایک نکاح ایک شوہر سے، وہ فرض کر لے فوت ہو گیا، دوسرا نکاح دوسرے شوہر سے کر لیا، دوسرے بندے سے کر لیا، دونوں سے اولادیں ہیں، تو اس ماں کی جو پہلے سے بھی اولاد ہے اور دوسرے سے بھی اولاد ہے، ان اولادوں کو یاد رکھیے ماں شریک بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا آپ نے مد نظر رکھنا ہے ماں شریک بہن بھائی کو۔ ماں شریک بہن بھائی کی اگر بات کی جائے کنڈیشن کی، ان کی حالتوں کی، تو ماں شریک بہن بھائیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی صورت کے اندر ان کو ملے گا ثلث ملے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت میں سدس، اور تیسری صورت کے اندر یہ محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیں سدس کب ملنا ہے؟ پہلی صورت سدس لے لیجئے، چھٹا حصہ۔ اگر میت اگر اخیافی بھائی بہن صرف ایک اخیافی بھائی یا صرف ایک اخیافی بہن موجود ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس اخیافی بھائی کو کیا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا، چھٹا حصہ مل جائے گا کل جائیداد کا۔ دوسری صورت پہ ہم ذرا چلتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اخیافی بھائی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، یعنی 2 اخیافی بھائی ہوں، 2 اخیافی بہنیں ہوں، ایک اخیافی بھائی اور ایک اخیافی بہن ہو، یعنی 2 ہو گئے کسی بھی صورت میں، تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر ان کو ثلث مل جائے گا، 1/3 حصہ مل جائے گا۔ ان کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر جیسے اصول ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا دیا جاتا ہے، پوتے کو پوتی سے دگنا دیا جائے گا، حقیقی بھائی کو حقیقی بہن سے دگنا دیا جائے گا، اللاتی بھائی کو اللاتی بہن سے دگنا دیا جائے گا۔ لیکن اخیافی بھائی بہنوں کے اندر یہ بنیادی اصول رکھیے کہ ان کے اندر بہن بھائی کو برابر حصہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اخیافی بھائی اخیافی بہن سے ڈبل حصہ لے لے، تو یہ ذرا آپ نے چیز مد نظر رکھنی ہے۔ اور ان کی جو تیسری حالت ہے اخیافی بھائی بہنوں کی، وہ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہے، بیٹی موجود ہے، پوتا موجود ہے، پوتی موجود ہے، باپ یا دادا موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر اخیافی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے۔ یہ بھی ذرا آپ نے دھیان سے مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 4 افراد یعنی مذکر مؤنث اولاد اور باپ دادا کی وجہ سے یہ محروم ہوں گے۔ تو پھر اگر جیسے بیٹا موجود ہے، اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ تب نہیں ملے گا، پوتا موجود ہے تب بھی نہیں ملے گا، میت کی بیٹی موجود ہے تب بھی حصہ نہیں دیا جائے گا، اور میت کی پوتی اگر موجود ہے تب بھی یاد رکھیے ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ اب جیسے
اس کو مثالوں سے حل کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ آپ کو مثال نظر آ رہی ہوگی، شوہر، اخیافی بھائی اور چچا. تو یہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس مثال کے اندر دیکھیے کہ شوہر جب ہوتا ہے اور زوجہ کی اولاد نہیں ہوتی تو شوہر کو نصف مل جاتا ہے، یعنی ہاف حصہ مل جاتا ہے، دوسرا اخیافی بھائی اور تیسرا چچا. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں شوہر کو نصف جائے گا، ماں شریک کو یہ سدس چلا جائے گا اور چچا اسبا بن جائے گا. مسئلہ ہم نے کس سے بنانا ہے، یہ مسئلہ بنانے کے اصول بھی میں آپ کو بیان کر دوں گا. مسئلہ ہم نے 6 سے بنانا ہے. شوہر کو 3 حصے مل جائیں گے، ماں شریک کو 1 حصہ مل جائے گا اور 2 حصے چچا کو مل جائیں گے. اچھا، اب دوسری ذرا چیز لے لیجئے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب ان کو ثلث ملے گا. اب دوسری مثال لے لیجئے، بیوی آ گئی، ایک معاشرک بھائی آ گیا اور ایک معاشرک بہن آ گئی، یعنی اخیافی بھائی ایک اور اخیافی بہن ایک اور چچا. اب ہم نے جائیداد کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، دیکھیں بیوی کو اس صورت میں چوتھا حصہ مل جائے گا، ربع مل جائے گا، 1/4 مل جائے گا. ماں شریک بہن بھائیوں کو ثلث مل جائے گا اور چچا کو یہاں اسبہ بن جائے گا. اب ذرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہمارا 12 سے بنے گا. 2 حصے بیوی کو چلے جائیں گے، 4 حصے اخیافی بہن بھائیوں کو چلے جائیں گے اور 5 حصے چچا کو چلے جائیں گے. اور اس کی آخری جو حالت ہے وہ محروم کی حالت ہے. یاد رکھیے، جیسے بیٹا اور ماں شریک بھائی موجود ہے، اخیافی بھائی، تو سارا بیٹے کو مل جائے گا اور ماں شریک اخیافی بھائی جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. ہم چلتے ہیں آگے. ہمارے پاس اگلی جو صورت ہے وہ ہے شوہر کی. تو شوہر یہ چوتھے نمبر کا مرد ہے، مردوں میں سے چوتھا ہے. تو جو ہے شوہر کی 2 حالتیں ہیں. پہلی حالت میں اس کو نصف ملے گا اور دوسری حالت میں اس کو ربع یعنی 1/4 ملے گا. نصف کب ملے گا، دیکھیں اگر جو ہے بیوی انتقال کر گئی ہے اور بیوی کی کوئی مذکر اور مؤنث اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی موجود نہ ہو تو شوہر کو کل جائیداد کا جو ہے نصف مل جائے گا. اور دوسری صورت یہ یاد رکھیے کہ اگر میت کی یعنی بیوی کی کوئی اولاد موجود ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر میت کو کل مال کا جو ہے یعنی اس کے شوہر کو کل مال کا ربع مل جائے گا. اب دیکھیں یہ ذرا مثال آپ دیکھ لیجیے. اب اس مثال کے اندر دیکھیے کہ پہلی مثال کے اندر شوہر اور باپ ہے. تو اب دیکھیں اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف مل جائے گا. یہ مسئلہ 2 سے بنائیں گے، 1 حصہ شوہر کو اور 1 حصہ باپ کو مل جائے گا. دوسری مثال کے اندر یہ دیکھیے شوہر اور بیٹا ہے. تو اب شوہر کو ربع ملنا ہے اور باقی ایسا بیٹے کو ملنا ہے. ہم نے 4 سے مسئلہ بنانا ہے، 1 حصہ شوہر کو اور 3 حصے بیٹے کو ہم نے دے دینے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ چیز ہو گئی. اب چلتے ہیں ذرا ہم بیوی کی حالتوں پر. اب یہ عورتوں کی شروع ہو گئی. تو یہ فصل انہوں شروع کی فصل فی النساء، کہ یہ جو فصل ہے یہ عورتوں سے متعلقہ فصل ہے. اب دیکھیے یہ کہتے ہیں زوجات حالتان، زوجہ بھائی ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے. تو شوہر تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے تو وہ شوہر صرف ایک ہوگا. بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، یہ 4 بیویاں بھی لے لیجئے، 3 بیویاں بھی لے لیجئے، تو ان کی اپنی ایک خاص حالت ہوگی اور اس خاص حالت کی وجہ سے ان کا اپنا ایک حصہ ہوگا. تو یاد رکھیے کہ جو بیویاں ہیں ان کی 2 حالتیں بنیں گی. اگر تو شوہر کی اولاد موجود نہیں تو بیویوں کو چوتھا حصہ چلا جائے گا، اور اگر شوہر کی اولاد موجود ہے تو بیویوں کو 8واں حصہ مل جائے گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا یا بیوی کو 8واں حصہ ملے گا.
चौथा हिस्सा कब मिलना है? याद रखिए कि चौथा हिस्सा तब मिलना है जब मैयत की कोई भी औलाद नहीं, बेटा बेटी पोता पोती कोई भी नहीं हो, तो फिर बीवियों को जो है, चाहे एक बीवी हो, दो बीवियां हो, तीन हो या चार हो, इन सबको सिर्फ चौथा हिस्सा मिलेगा। और अगर मैयत की औलाद मौजूद है तो बीवियों को, एक बीवी है या एक से ज़्यादा, आठवां हिस्सा मिलेगा। अब देखिए इस मिसाल को हम देखते हैं कि जैसे एक बीवी है और भाई है, तो अब बीवी को औलाद मौजूद ना होने की वजह से यहाँ चौथा हिस्सा मिल जाएगा, बाकी हिस्सा भाई को मिल जाएगा। मसला 4 से बनाइए, एक हिस्सा बीवी को दे दीजिए और 3 हिस्से आपने भाइयों को दे देने हैं। दूसरी मिसाल पर चलते हैं। दूसरी मिसाल ये देख लीजिए कि मैयत की बीवी है और मैयत का बेटा मौजूद है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर करना क्या है? ऐसी सूरत के अंदर याद रखिए कि बीवी को जो है आठवां हिस्सा मिलेगा और बेटा बकिया माल ले लेगा। आपने ये मसला 8 से बनाना है, एक हिस्सा बीवी को दे देना है और 7 हिस्से हमने बेटे को दे देने हैं। तो ये जो है हमारे 5 अफराद हो गए। अब छठे नंबर पर जो है वो है जी बेटी। अब बेटी की भी हम ज़रा देखते हैं कि बेटी की कितनी हालतें बनती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप साथ साथ इस वीडियो को भी देखते जाएं और शुरू से आप ध्यान में ले आएं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि इल्म वरासत की तारीफ़ क्या है, इसका मौजू क्या है और इसकी मकासद क्या है। फिर हमने आपको तरके की तफसील बयान की और फिर मोरिस की और फिर वारिस की तफसील बयान की। फिर आपको इस इल्म की अहमियत बयान की। फिर आपको ये बयान किया कि मैयत के क्या क्या हुकूक होंगे। फिर हमने आपको ये बयान कर दिया कि जो है जायदाद किसको सबसे पहले तकसीम की जाएगी। इसके अलावा हमने आपको ये बयान किया कि कुरान पाक के अंदर कितने हिस्से बयान किए हैं। फिर असहाब फ़ुरूज़ की तफसील बयान की। फिर आपको बाप की हालतें बयान की। फिर इसी तरह दादा की हालतें बयान की, अख़याफ़ी भाई की हालतें बयान की और फिर इसी तरह हमने आपको शोहर की हालतें बयान की और बीवी की हालतें बयान की। अब हम ज़रा बेटियों की हालतें देखते हैं। वैसे तो ये 12 हैं, तो लेकिन आज की वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे हम इनमें से मोस्टली का तज़किरा करते हैं। देखिए बेटियों की 3 हालतें, बेटियों की आपने याद रखना 3 हालतें हैं। याद रखिए कि अगर बेटी, एक बेटी हो, सिर्फ एक बेटी हो, तो उसको निस्फ मिल जाता है। बेटी एक हो, जिसको बेटी के लिए हकीकी बेटी या सगी बेटी या बिनाते सुल्ब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो बेटी एक हो, याद रखिए, तो वो कुल माल का आधा हिस्सा उसको मिल जाएगा, वो आधे की हकदार करार पाएगी। दूसरी बात ये कि बेटी दो या दो से ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर याद रखिए कि उनको कुल माल का दुगना हिस्सा दिया जाएगा, जिसको अरबी के अंदर सुलसान, 2/3 या 2/3 कहते हैं। और तीसरी सूरत के अंदर ये बेटी का कोई हिस्सा फिक्स नहीं होगा और बेटी जो बनेगी वो असबा बनेगी। ये ज़रा आपने चीज़ मद्देनज़र रखनी है। बेटी अगर एक है तो उसको निस्फ मिल जाएगा, बेटी दो या दो से ज़्यादा है उनको सुलसान मिल जाएगा, और बेटी के साथ अगर बेटा है तो फिर ये बेटी असबा बन जाएगी। अब जो तीसरी सूरत है ना, कि जिसके अंदर बेटी और बेटा आ गए, यानी ये बेटी और बेटा दोनों बहन भाई आ गए। अब इसके अंदर तकसीम किस तरह माल किया जाएगा? माल लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल के मुताबिक तकसीम किया जाएगा, यानी बेटी को एक हिस्सा और उसके भाई यानी बेटे को 2 हिस्से दिए जाएंगे। अब ज़रा हम देखते हैं कि इसकी मिसालें हल कर लेते हैं। ये आप लोग देख रहे होंगे। इसके अंदर सबसे पहली मिसाल देख लीजिए। मसला है कि बेटी है, एक बेटी और एक भाई है, हकीकी भाई। अब बेटी चूंकि यहाँ एक है इसलिए इसको निस्फ,
हाफ मिल जाएगा और भाई को यहाँ असबा बन जाएगा। मसला 2 से बनाएंगे, एक हिस्सा बेटी को चला जाएगा और एक हिस्सा भाई को चला जाएगा। बेटियां 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएं, मसलन दूसरी मिसाल 2 बेटियां और 1 भाई है। अब यहाँ बेटियों सुलुसान मिल जाएंगे और भाई असबा बन जाएगा। इनका हम मसला जो बनाएंगे वो 3 से बनाएंगे, 2 बेटियों को दे देंगे और 1 भाई को दे देंगे। और तीसरा जो मसला है वो असबा है, 2 बेटियां और 2 भाई हैं। तो अब यहाँ जो है मसला हमने 6 से बनाना है, 2-2 हिस्से बेटों को आ जाने हैं और एक हिस्सा बेटियों को आ जाना है। मेरी आज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म वरासत से मुताल्लिक तफसीली थी। आप हमारी इन वीडियो को देखिए, मेरे इस जो है प्रोग्राम को जो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया इसको शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल में अगर यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है मुफ्ती आबिद सईद ऑफिशियल के नाम से, आप हमारा वो चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर इसी तरह हम मालूमाती वीडियो लेकर आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।